اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز چینل کی اسپیشل سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ آج 18 رمضان المبارک اور سحری کے یہ خوبصورت پرکیف نورانی لمحات ہماری زندگی کا حصہ، اور ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوتے ہیں ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب۔ آج 18 رمضان المبارک اس کائنات کی عظیم ترین ہستی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے والد گرامی سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام آپ کے تذکار پاک ہوں گے، اور سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا ہونے کا شرف حاصل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کی عظمت اور شان اور رفعت اور مقام اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ آپ یعنی سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب علیہ السلام و رضی اللہ عنہما اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی امام الانبیاء والمرسلین سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین، اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد سب سے بزرگ و برتر، سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے برتر و بالا ہستی یعنی میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما ہیں۔ والد کی عظمت اور شان بہت بلند ہے، اور وہ عظمت ہے، وہ شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ تو وہ ہستی جو والد کا جس کو مقام حاصل ہو، اس کی رضا میں اللہ کی رضا ہو، اس کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہو، یہ ایک عام والد کا مقام مرتبہ یہ ہے، تو پھر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جو کائنات کے سردار ہیں، تمام مخلوقات کے سردار ہیں، ان کے والد گرامی کی عظمت، شان، مقام، رفعت اور مرتبہ کیا ہوگا۔ ناظرین، رمضان المبارک کی یہ دوسرا عشرہ اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، اور یہ مغفرت کا عشرہ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش طلب کرنے کا عشرہ ہے۔ اس عشرہ مبارکہ میں جہاں ہم عبادات بھی سر انجام دے رہے ہیں، حقوق اللہ پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہیں ہماری یہ کوشش بھی ہونی چاہیے کہ ہم حقوق العباد بھی پورے کریں، اور خصوصاً آج کا موضوع جو ہے اس میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کے خوبصورت تذکار پاک ہوں گے، تو اس حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ والد کی عظمت اور مقام کیا ہے۔ حقوق العباد میں حقیقت میں سب سے بڑھ کر اور سب سے پہلا حق والدین ہی کا ہے، اور والدین میں اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے، اور وہ دروازہ ہے کہ اگر یہ دروازہ نہ کھلے تو پھر جنت بھی نہ ملے۔ تو اس حوالے سے آج سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام آپ کے خوبصورت تذکار پاک کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب۔ جی مفتی صاحب، سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما آپ کا مقام بہت بلند ہے، اور والد گرامی کی حیثیت سے بھی آپ کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ہیں، تو آپ کا ابتدائی تعارف، آپ کا خاندانی پس منظر
اور آپ کا خاندان جو قریش بھی ہے، بنو ہاشم بھی ہے، اس کی عظمت اور شان اور رفعت کے حوالے سے ہمارے ناظرین تک اہم جو باتیں ہیں وہ آپ بہم پہنچا دیجیے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ۔ آج 18 رمضان المبارک ہے جی اور ذکر پاک ہے اس عظیم ہستی کا جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قریش میں ایک اعلیٰ مقام اور منصب پر فائز فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان جلیل القدر ہستیوں میں ہوتا ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری، باطنی، دنیاوی اور اخروی تمام اعزازات اور نعمتوں سے مالا مال سبحان فرمایا۔ اللہ، بے شک۔ آپ کی سیرت طیبہ کے دو پہلو ہیں۔ جی پہلے پہلو میں تو آپ وراء الورا ہیں، جس پہ کلام بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ حضرت محمد عربی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اس سے اللہ۔ بڑا اور منصب دنیا میں اور کہیں نہیں، کوئی اور شرف نہیں ہو سکتا۔ کوئی اور شرف نہیں پا سکتا بے شک۔ کہ جو عزت، جو وقار، جو شرف آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے کہ سبحان آپ اللہ، حضور کے والد گرامی ہیں۔ سبحان یہ اللہ، نعمت عظمیٰ کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ بے شک۔ دنیا میں عظیم سے عظیم ترین باپ بھی آ جائیں تو سرکار دو عالم کے والد محترم کے مقام اور مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ بے شک، بے شک۔ اور آپ کی شخصیت کا جو دوسرا پہلو ہے وہ اپنی ذاتی خصائل اوصاف ہیں، تو ان کو اگر دیکھا جائے تو آپ اس میں یکتا ہیں، جی بے مثال ہیں۔ سبحان آج اللہ۔ ہم جتنی گفتگو کریں گے یقیناً اس میں یہ عنصر بھی موجود ہوگا کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ذاتی جو خصائل عطا کیے تھے وہ بھی بے پناہ ہیں۔ سبحان آپ کا اللہ۔ اسم گرامی عبداللہ جی اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو قسم، قاف دو نقطوں والوں کے ساتھ، جس کا معنی ہوتا ہے خیر و برکت والے، سبحان خیر و اللہ، برکت تقسیم کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کے جو القابات ہیں ان میں سے ایک مشہور لقب ذبیح اللہ اور دوسرا جو ہے وہ یوسف ثانی۔ سبحان یہ اللہ، القابات آپ کے تاریخ کی کتابوں میں مشہور ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کے والد محترم شیبۃ الحمد یعنی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان یعنی اللہ۔ حضور کے جو دادا جان ہیں حضرت عبد المطلب، آپ قریش کے سردار، خانہ کعبہ کے کلید بردار، جی خانہ کعبہ کے متولی سبحان اللہ، اور خانہ کعبہ کے وارث تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سرداری، عزت اور وقار کے تمام امتیازات آپ کے والد گرامی شیبۃ الحمد حضرت سیدنا عبد المطلب کو عطا فرمائے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حضرت فاطمہ کے بطن اطہر سے پیدا ہونے والے سبحان اللہ، سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کے والد ہونے کی حیثیت دیکھیں یا ظاہری اپنی زندگی کی حیثیت دیکھیں تو دونوں امتیازات سے مالا مال تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے۔ جی ان 10 بیٹوں میں جو حسن و جمال، جو عقل مندی، جو دانش، جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبداللہ کو عطا کی وہ اور بیٹوں کو عطا نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بچپن سے انتہائی وجیح، انتہائی خوبصورت، جی انتہائی خوبصورت شکل کے مالک۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی ان کو دیکھتا تھا تو خصوصی طور پر رات کے وقت جب آپ چلتے تھے تو جی آپ کے حسن و جمال کی بدولت آگے اور پیچھے اندھیرا جہاں جہاں ہوتا وہاں پہ نور چمک اٹھتا تھا، روشنی پھیل جاتی، روشنی پھیل جاتی سبحان تھی اللہ۔ کہ رب کریم نے آپ کو ایسی نورانیت اور نکہت عطا فرمائی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم اتنی عظیم ہستی تھے کہ انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، سبحان اللہ۔ کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی۔ کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بولتے تھے تو ان کی زبان سے پھول جھڑتے تھے، سبحان اللہ۔ ایسے بولتے تھے، کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ امتیازات سے ان کو نوازا تھا۔ خوش اخلاق، خوش کردار، اور جب آپ کی ولادت ہوتی ہے جی تو اس پر بھی بڑے بے پناہ سیرت کے اندر واقعات موجود ہیں جی کہ یہودیوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ عنقریب مکہ مکرمہ میں
یہ جو ام البلد ہے، تمام شہروں کا سردار ہے، ماں جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی سبحان اللہ، سرزمی ہے، اس پہ ایک ایسی شخصیت پیدا ہونے والی ہے جو آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ہوں گے۔ سبحان اللہ، تو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پڑھا تھا کہ ان کی ایک علامت یہ ہوگی کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام شہید ہوئے تھے جی تو ان کے جسم اطہر پر جو جبہ تھا اس پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خون کے چند قطرے لگے ہوئے تھے، اور یہودیوں کا ایمان تھا کہ جس دن یہ قطرے دوبارہ تازہ ہو جائیں گے اس دن نبی آخر الزمان امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی پیدا ہوں گے۔ سبحان اللہ، اب وہ جو کرتا تھا نسل در نسل، نسل در نسل چلتا چلاتا مکۃ المکرمہ کے یہودیوں کے پاس پہنچ چکا تھا۔ جی ان کی تمام کتب یہی بتا رہی تھیں کہ جب حضور کے والد کی ولادت ہوگی تو اس پر یہی آثار رونما ہوں گے۔ ٹھیک، جس دن حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی ولادت ہوتی ہے تو یہود اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اپنی کتابوں پر بھی ان کا یقین بڑھ جاتا ہے، اور وہ جمع ہو کر ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں جو لکھا تھا آج حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کرتے کے وہ داغ، وہ دھبے تازہ ہو گئے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی پیدا ہو چکے۔ سبحان اللہ، اب انہوں نے پریشانی میں ڈوب گئے، کیونکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی عام خاندان میں پیدا نہیں ہوئے، کسی مفلس خاندان میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اس عظیم المرتبت خاندان میں پیدا ہوئے کہ جس خاندان کو اللہ نے کعبۃ اللہ کی متولیت عطا کر کے عرب کے سرداروں میں شمار کیا تھا۔ سبحان اللہ، اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچنا، ان کے گھر تک پہنچنا، ان کی انویسٹیگیشن کرنا کہ آپ کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ ایک سردار تھے اور ایک کعبہ کے متولی تھے، کلید بردار تھے، کعبہ کے وزیر خزانہ تھے، تمام امور کے جو ہے وہ تمام امور کے مالک تھے، تو ان سے باز پوچھ کرنا کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے یہ ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا وہ اسی کشمکش میں رہے اور مزید نشانیاں طلوع ہوتی چلی گئیں۔ وہ کہتے ہیں نا جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ کوئی بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزن نہیں پہنچا سکے گا، تکلیف نہیں پہنچا سکے گا، تو لہٰذا وہ کوشش کرتے چلے گئے کہ ہم کسی طریقے کے ساتھ حضرت عبداللہ تک پہنچ جائیں، لیکن وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہیں پہنچ پائے۔ جی یہاں میں تھوڑی سی ایک بات اور بھی ایڈ کرتا چلوں ضرور، ابتدائی تعارف میں، کہ جب حضرت عبداللہ بچپن میں تھے تو آپ کی عادات اور اطوار جو تھیں وہ عام بچوں سے ہٹ کر تھیں۔ ٹھیک، آپ کے بارے میں بہت ساری خواتین، بہت سارے لوگ آپ کے اہل خانہ کو، گھر والوں کو آ کر بتاتے تھے کہ آپ کو غیر معمولی انسان ہے، آپ کوئی با کمال شخصیت بننے والے ہیں، کہ آپ کے اوپر جو اثرات ہوتے تھے، آپ کے اوپر جو ایک بادل سایہ کبھی کر رہے ہیں، سبحان اللہ، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، تو یہ نشانیاں بتاتی تھیں کہ آپ عظیم ہستی ہیں۔ سبحان اللہ، اب مشرکین مکہ جو تیاری کیے بیٹھے تھے، اب بچپن ایک سردار کے بیٹے کا بچپن تو اپنے گھر میں گزرا، انتہائی عیش و عشرت سے گزرا، انتہائی سکون سے گزرا، اب اس بچے کو تو وہ تکلیف نہیں دے سکتے تھے، جی لیکن انہوں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ جب لڑکپن میں آپ پہنچے، حسن و جمال کے وہ مرصع و مرکب تھے، حسن و جمال کے وہ منبع و مصدر تھے کہ جس طرف بھی جاتے لوگ ورطہ حیرت میں ڈوب جاتے کہ اتنا رب نے آپ کو حسن و جمال عطا سبحان کیا۔ اللہ، یہودیوں نے 70 لوگوں کو تیار کیا، ان جی کے ہاتھوں میں تیر دیے کہ تم مکہ کے شہر کے ارد گرد جو ہے بیٹھ جاؤ، اور جب عبداللہ نکلیں تو انہیں قتل کر دینا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور ان کی یہ خواہش تھی کہ آخری نبی جو تشریف لانے والے ہیں، جب ہم ان کے والد محترم کو قتل کر دیں گے تو وہ دوبارہ اس زمین پہ تشریف نہیں لا سکیں گے۔ معاذ اللہ، کئی دن تک محاصرہ جاری رہا، وہ لوگ سارا دن مکہ مکرمہ کے باہر جھاڑیوں میں گزارتے اور رات کو جا کر غاروں میں آرام کرتے، سو جاتے۔ مختلف علاقوں سے لوگ، مختلف علاقوں کے یہود جو تھے وہ جمع تھے۔ بڑے عرصے کے بعد ایک دن حضرت عبداللہ جنگل کی طرف نکلے، جی شہر کے باہر نکلے، تو انہوں نے آپ کو پکڑ لیا،
اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج عبداللہ ہمارے ہاتھ میں آ گئے ہیں تو آج دنیا کی کوئی طاقت انہیں نہیں چھڑا سکتی. جی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تو کچھ اور تھی، مشیت الہی کچھ اور چاہ رہی تھی. تو حضرت عبداللہ جنگل میں جب گئے تو یہ لوگ اکٹھے ہو گئے، پکڑ لیا آپ کو. جب پکڑا تو کہا عبداللہ اب بتاؤ آج تمہیں کون اس سے چھڑا سکتا ہے. ہم، ابن اسحاق اس بات کی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں جی کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا مجھے اگر چھڑائے گا تو پروردگار چھڑائے گا، میرا سبحان رب اللہ، چھڑائے گا، سبحان اللہ، وہی میرا مشکل کشا ہے، وہی میرا حاجت روا ہے. سبحان اللہ. تو فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے پکڑا تو آسمان سے گھوڑوں پر سوار سفید ریش اور سفید لباس لوگوں کی ایک جماعت جو ہے وہ اتری. سبحان گھوڑوں اللہ. پر وہ لوگ سوار تھے اور انہوں نے یہود کا ملیمیٹ کر دیا، ختم کر دیا. اور حضرت عبداللہ فرماتے ہیں مجھے چھڑا دیا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یہ پہلا دن تھا کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے کوئی اہم کام لینے والا ہے. سبحان اللہ. اور مفتی صاحب یہ عظمت، یہ شان ہے سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما کی. اور یہ واقعہ، یہ جو یہودیوں نے حملہ کیا اور پھر انہیں ختم کر دیا گیا، اور وہ فرشتوں کی یا رجال الغیب جو بھی اللہ کی مخلوق حفاظت کے لیے اتری، تو اس واقعہ کو حضرت وہب بن منبع رضی جی. اللہ عنہ وہ بھی روایات جی. میں آتا ہے کہ وہ ملاحظہ فرما رہے تھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے. جی جی اسی وجہ سے پھر بعد میں جب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے رشتہ طے کرنے کے لیے تلاش جی شروع بالکل. کی تو انہوں نے بھی یہ واقعہ بیان کیا، اور اس واقعے کی وجہ سے وہ خود اس میں گواہ رغبت، ہوں. جی بالکل، وہ خود وہ رغبت رکھتے خواہش تھے. مند تھے خود جی اس واقعے کو، کمال کو دیکھنے کے بعد کہ میری بیٹی کا رشتہ ہم، عبد المطلب کے بیٹے جناب عبداللہ سے ہو جائے. سبحان اللہ. ناظرین، یہ عظمت، یہ رفت، یہ مقام، یہ شان ہے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی جناب سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما کی. آپ کی عظمت، آپ کی شان، رفعت کے دیگر جو حوالے ہیں ان پر بھی گفتگو ہوگی. ابھی ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کی جانب بڑھتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 9 نیوز چینل اسپیشل سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا. آج 18 رمضان المبارک سحری کے ان پرکیف بابرکت مغفرت بھرے لمحات میں سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی، آپ کی عظمت اور شان کے خوبصورت اور مبارک تذکرے ہو رہے ہیں. والدین کی عظمت اور شان بہت بلند ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر یہ فرمایا گیا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اور سورہ بنی اسرائیل میں تو یوں بھی ارشاد فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ اگر تمہارے والدین میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جائیں تو پھر ان کے آگے تم اف تک بھی نہ کہو اور انہیں جھڑکو بھی مت، اور ان کے لیے قول کریم، بہت ادب، احترام، تکریم کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو. حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر آپ کے تصدق سے تمام امت مسلمہ کو یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ وقفد لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اپنے والدین کے لیے اپنے نرم دلی کے بازو بچھائے رکھو اور ان کے لیے یوں اللہ کی بارگاہ میں دعائے رحمت کرو، یوں عرض کرو کہ اے ہمارے رب تو ان دونوں پر رحمت فرما جیسا کہ بچپن میں ان دونوں نے مجھے پالا، مجھ پر شفقت فرمائی. تو یوں والدین کی عظمت جو ہے وہ بہت بلند ہے. والدین کی رضا میں اللہ کی رضا، والد کی رضا میں اللہ کی رضا، والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی. تو یہ مقام ہے والدین کا، یہ عظمت، یہ شان، یہ رفعت ہے والدین کی. تو پھر نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی
سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، آپ کی عظمت، آپ کی شان کیا ہوگی کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس نور مقدس سے نوازا آپ کی پشت مبارکہ میں کہ جو لقد جاءکم من اللہ نور ہیں، کہ جو اس کائنات کی روشنی ہیں اور جو سراجم منیرہ ہیں، جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ روشن سورج ارشاد فرمایا کہ جو خود تو روشن ہیں، جو اس کائنات کو بھی روشن فرما رہے ہیں، نہ صرف ظاہر کو بلکہ باطن کو بھی روشن فرما دیتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس سراج منیر کا جو عکس ہے، جو پرتو ہے، اور وہ جو نور سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما کی پشت مبارکہ میں تھا، اس کی پھر کیا شان ہوگی، کیا عظمت، کیا مقام ہوگا کہ سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما آپ کی جوانی وہ بہت شاندار، اور حسن و جمال وہ بہت اعلیٰ، آپ کے فضائل و مناقب بہت اعلیٰ، اور پھر مفتی صاحب بھی اس پر بات کریں گے، روشنی ڈالیں گے کہ آپ کی عین جوانی میں خواتین جو ہیں وہ آپ سے نکاح کی طلبگار رہتیں، پھر آپ کا نکاح کیسے ہوا، جوانی کے آپ کے حالات اور واقعات جو ہیں، اور پھر وہ ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہیں، وہ کیا ہیں۔ میں یہی پوچھنا چاہوں گا مفتی محمد رمضان جامی صاحب آپ سے کہ سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما آپ کی عین جوانی کے حالات، واقعات، اور پھر آپ کے فضائل اور مناقب کیا ہیں؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا کے پیکر تھے، سبحان اللہ، اخلاص کے پیکر تھے، سبحان اللہ، آپ کی پیشانی سے نور نبوت جھلکتا ہوا نظر آتا تھا۔ سبحان اللہ، جب آپ کہیں جاتے تو آپ کے سامنے درخت سر بسجود ہو جاتے تھے، سبحان اللہ، اس نور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ کرتے، تعظیم بجا لاتے، سبحان اللہ تعالیٰ نے بے پناہ اوصاف سے آپ کو نوازا۔ بے شک، ایک دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں تشریف لے گئے، جی، واپس آئے تو اپنے والد گرامی جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر عرض گزار ہیں کہ ابا جی، میں جنگل میں جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ میری پشت سے ایک نور نکلتا ہے، سبحان اللہ، اور وہ مشرق اور مغرب میں پھیل جاتا ہے، سبحان اللہ، پھر وہی نور مجتمع ہو کر ایک بادل بن جاتا ہے اور وہ مجھ پر سایہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، پھر وہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابا جان، میں کسی خشک درخت کے نیچے بیٹھتا ہوں، آرام کرنے کے لیے، تھوڑی دیر سستانے کے لیے بیٹھتا ہوں، تو اس خشک درخت پر پتے لگ جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور ہرا بھرا وہ ہو جاتا ہے، ہرا بھرا ہو کر مجھ پر سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ سبحان ارشاد اللہ، فرماتے ہیں کہ پھر وہ جو میرے پشت سے نور نکلتا ہے جی، وہ آسمانوں پہ پھیل جاتا ہے، سبحان اللہ، اور آسمانوں پہ جا کر دوبارہ جب آتا ہے تو پھر وہ میری پشت میں داخل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب میں یہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، تو یہاں پہ مفسرین نے یہ لکھا نا کہ اس سے مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارکہ۔ بے شک بے شک بے تو شک، وہ نور مبارکہ جب آپ کی پیشانی میں، پشت مبارکہ میں چمکے تو واقعتاً زمین و آسمان روشن ہو ہوں گے۔ جاتے ہیں۔ سبحان تو اللہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ جلوے، جو محبتیں، یہ حسن و جمال، جی، نبی کریم علیہ السلام کا نور مبارک موجود تھا۔ سبحان اللہ، تو کیوں نہ ان کی عزت و تکریم کی جاتی کہ وہ در حقیقت زمین پر اللہ کی ایک تجلی تھے، اللہ تبارک و تعالی کے محبوب خاص، محبوب نبی، آخر الزمان نبی کے والد محترم تھے، سبحان اللہ، اس لیے جہاں بھی جاتے۔ اور جہاں تک تعلق ہے آپ کے حسن و جمال سے مرعوب خواتین کا، جی، تو اس میں ایک لمبی تفصیل موجود ہے جی، کہ خواتین جو ہیں آپ کے حسن و جمال کو دیکھتی تو آپ ان کے لیے گھر میں رشتے بھجوا دیتی تھی۔ آپ ایک شرم و حیا کے پیکر تھے، جی، کئی خواتین نے آپ کو رستے میں روک کر گھر میں بھلایا اور شادی کی پیشکش کی، جی، مگر آپ ہمیشہ عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ جواب دیتے۔ سبحان صرف اللہ، ایک بات میں آپ کے گوش گزار کرنا جی، چاہتا ضرور۔ ہوں کہ حضرت عبد المطلب کو ایک دن آپ عرض کرتے ہیں اپنے والد گرامی کو جی، کہ میں ایک دفعہ مکہ مکرمہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا، تو ایک مکان سے ایک خاتون نکلی، جی، ایک لونڈی نکلی اور مجھے بلایا کہ ہماری مالکن آپ کو بلا رہی ہے۔ ٹھیک، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا کہ کوئی بزرگ خاتون مجھے بلا رہی ہیں۔ جی، فرماتے ہیں کہ جب میں گیا تو وہ خاتون ایک کمرے کی چھت کے اوپر بیٹھی ہوئی تھیں، ایک ان کے اوپر سائبان لگا ہوا تھا، اور مختلف جو کتابیں ہیں وہ ان کے سامنے کھلی ہوئی تھیں۔ ٹھیک، میں جب اس خاتون کے سامنے پہنچا
تو اس خاتون نے مجھے کہا اے عبداللہ میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے. جی میں نے پوچھا کون سی بات ہے؟ تو وہ کہنے لگیں مجھے آپ سے شادی کرنی ہے، کیا تم شادی کے لیے تیار ہو؟ جی حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ نہیں، میں اپنی روایات کا پاسدار ہوں، جی اپنی روایات کا امین ہوں، اور میں قریش کے سردار کا بیٹا ہوں. میں کوئی ایسا فیصلہ ذاتی طور پر نہیں کر سکتا جو ہماری روایات کے خلاف ہو. سبحان میرے اللہ. والد گرامی حضرت عبد المطلب اس کا فیصلہ کریں گے. فرماتے ہیں کہ میں پیچھے مڑ آیا. چند عرصے کے بعد، کچھ عرصے کے بعد جو ہے، چند دنوں کے بعد دوبارہ میں وہیں سے گزرا تو میری اسی مکان کے قریب ملاقات اسی لونڈی سے ہوئی، اور اس نے مجھے کہا کہ ہماری مالکن آپ کو بلا رہی ہیں. جی جب میں وہاں پہنچا دوبارہ تو اس مالکن نے میری طرف پیٹھ کر لی، کہا کہ اے عبداللہ اگر آج آپ مجھ سے شادی کرنا چاہیں بھی تو میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. تو حیران ہو گئے. آپ نے فرمایا بھئی میں نے آپ سے کب کہا ہے کہ بھئی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں جی یا آپ مجھ سے شادی کریں؟ جی میں نے تو کوئی آپ سے مطالبہ نہیں کیا. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ کا انداز کچھ مختلف ہے. آپ میری طرف پیٹھ کر کے کہہ رہی ہیں کہ آپ چاہیں بھی تو میں شادی نہیں کرنا چاہتی. اس کے اندر کیا راز ہے؟ اس عورت نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ اے عبداللہ یاد رکھیں، میں پہلے دن جب میں نے آپ کو بلا کر شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا جی تو تب بھی میں اس لیے آپ سے شادی نہیں کر رہی تھی کہ آپ انتہائی خوبصورت ہیں، انتہائی حسین و جمیل ہیں، یا عبد المطلب سردار کے بیٹے ہیں. میں اس وقت آپ سے اس لیے شادی کر رہی تھی کہ آپ کی پیشانی میں ایک نور چمکتا ہے، سبحان اللہ. اور میری کتابوں میں لکھا ہے، زبور انجیل میں لکھا اور صحائف میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نور ہوگا ان کے والد گرامی کی پیشانی میں چمکتا ہوا نظر آئے سبحان گا. اللہ. اور سبحان کہا آج جو میں نے آپ کو بلایا اور میں نے شادی کا انکار کیا وہ آپ کی دل آزاری کے لیے نہیں، بلکہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ وہ نور آپ سے چلا گیا اور اپنی ماں کے رحم میں منتقل ہو گیا ہے. میں آپ کو اپنی حقیقت اور کتابوں کا جو علم ہے وہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ ایک غیر معمولی شخصیت کے حامل انسان ہیں. جی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت حیران ہو گئے کیونکہ آپ کی واقعی شادی ہو چکی تھی. جی حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی والدہ ماجدہ جو ہیں آپ سے شادی ہو چکی تھی. تو آپ حیران ہو گئے، اور آپ کا وہ یقین جو مختلف اللہ کے انوار و تجلیات دیکھ کر آپ کے دل میں ایک یقین بن چکا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی میری نسل سے آخری نبی پیدا فرمائیں گے، تو وہ کاملیت کو پہنچ گیا کہ واقعی یہ عورت جو کتابیں، آسمانی کتابیں پڑھ کر بتا رہی ہے کہ مجھ سے شادی کی بھی خواہش کا اظہار کر رہی تھی، آج شادی سے انکار کر رہی ہے، تو واقعی اللہ کریم میری صلب سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی ایک آخری نبی پیدا کرنے والا ہے. سبحان اللہ. تو پھر یوں ہی ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کے والد گرامی کے اعزاز سے مشرف ہوئے. سبحان اللہ. مفتی صاحب، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کے آپ حسن و جمال اور پھر وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کے پیشانی میں چمکتا تھا، اس کے خوبصورت اور مبارک تذکرے بیان فرما رہے ہیں. سیدہ آمینہ بنت وہب رضی اللہ عنہما، ان سے بھی پھر آپ کا عقد ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نور ہے وہ آپ کی پھر پشت اطہر سے آمینہ پاک سلام اللہ علیہ کے صلب اطہر میں منتقل ہوا. اور یہ وہ عظمت والی ہستی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر آپ کے آباء و اجداد. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. اس پر بھی ہمارے ناظرین کو مختصراً آپ رہنمائی فرما دیجیے. دیکھیے حضرت عبداللہ جی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالی نے وتقلبک فی الساجدین، سبحان اللہ. ان آیات کریمہ جو آپ نے کی، تو کہ اللہ تبارک و تعالی اس نور کو مختلف سینوں، مختلف پیشانیوں میں منتقل کرتا ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے جی ابراہیم علیہ السلام سے منتقل ہوتا ہوا یہ پیشانیوں میں نبی کریم علیہ السلام تک پہنچا. سبحان اللہ. تو اسی طریقے کے ساتھ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد بھی فرماتے ہیں نا
کہ انا ابن الذبیحتین سبحان اللہ، بے شک یا ذبیحین، میں دو جی، ذبیحوں کا بیٹا بیٹا ہوں. ہوں، بے شک تو یہ بات بھی اسی طرف جاتی ہے، اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی اور ذبیح اللہ اسی ہے۔ طرح نبی کریم علیہ السلام ذبیح اللہ ان کا لقب ہے، ان کا بھی، ہم، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی. تو حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ان جی، دونوں کی طرف اشارہ ہے. یعنی ایک سیدنا بات اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان ایک اللہ، بات. دوسرا جو آپ نے سوال کیا وہ بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو ایسے منتقل کیا سبحان اللہ، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کا اگر عمر کا دورانیہ دیکھیے تو ہزاروں سال بنتے ہیں، ہم، کئی سو سال بنتے ہیں. جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور پاک کو ہمیشہ پاک پشتوں اور پاک نسلوں سے منتقل کر کے سبحان اللہ، اللہ سبحان تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ تک پہنچایا. سبحان اللہ، تو اس سے معلوم ہوتا ہے جی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو جہاں بھی رکھا خاص جگہ پہ رکھا، سبحان پاک اللہ، دل میں رکھا، پاک پیشانی میں رکھا، سجدہ پاک رحم، گزاروں میں رکھا، سجدہ گزاروں میں، سبحان اور اللہ، ان میں کوئی مشرک نہیں ہو سکتا. بے شک عمومی طور پر یہ بھی تاثر ہوتا ہے کہ حضور کے والدین کے بارے میں کہا جاتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ وہ اہل ایمان نہیں تھے، وہ تو دین ابراہیمی دین پر بھی ابراہیم. تھے، تو یہ ایک غلط فہمی ہے جی، بہت بڑی کہ جو ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہستی کے والد گرامی ہوں، ہم، جن سے آخر الزماں پیغمبر پیدا ہوں. یہاں تو ایک ولی تب ولی بنتا ہے جب اس کے والدین کی گریہ ہو، ہم، گریہ زاری ہو، آہ و بکا ہو، اچھی عبادت تعلیم و و ریاضت تربیت ہو، ان کی دعائیں ہوں، جی، ان کی اچھی تعلیم و تربیت ہو. تو جی، جب نبیوں کے امام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہوں تو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. سبحان اللہ، تو اللہ سبحان تبارک و تعالیٰ نے اس نور پاک کی خود حفاظت فرمائی ہے، اور مشرکوں سے بچا بچا کے ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچایا ہے. سبحان اور اللہ، یہاں میں یہ بھی عرض کروں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد گرامی کے بارے میں جب بھی ارشاد فرماتے تھے بڑی خوبصورت، بڑی محبت کا اظہار فرماتے بے تھے. شک، بے شک تو اپنی والدین کی اور اپنی والدہ ماجدہ کی جو تعظیم بجا لاتے تھے، والد گرامی کی، تو آپ کا تعظیم بجا لانا بھی ہمارے لیے انتہائی امتیازی حیثیت رکھتا ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، چونکہ آپ کا عقد جو ہے سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہا سے ہوا، اور سیدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہما یہ مدینہ طیبہ سے تعلق رکھتی ہیں، تو پھر سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کا جو سسرال کہہ لیجئے سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہا کا میکہ جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں ہے. تو مدینہ طیبہ بھی سیدنا عبداللہ سبحان رضی اللہ. اللہ عنہ آپ کی تشریف آوری رہتی. تو یوں پھر سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے وصال فرما گئے، تو آپ کے یہ لمحات اور پھر یہ سفر اور پھر مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لانا، ان کو بھی اگر ہمارے ناظرین تک آپ پہنچا دیجئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے آپس میں جو محبت کا رشتہ ہے اس پر، اور پھر آج کے ہمارے نوجوان نسل کے لیے، آج اولاد کے لیے ان کی سیرت اور کردار سے کیا پیغام ہے. دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کے ددحال جی، اور ننحال کی آپس میں محبتوں اور رفاقتوں کی ایک طویل داستان موجود بے ہے شک، بے شک کہ کس طریقے کے ساتھ، اور اگر دونوں کے خاندانوں کو ہم دیکھیں جی، تو یہ جب قریش خاندان دونوں آگے چلتے ہیں، جی، دونوں آگے بڑھتے ہیں، ایک تو ہے حضرت عبد المطلب کا خاندان، جی، ایک ہے حضرت وہب کا خاندان، جی، یعنی حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا حضور کی والدہ ماجدہ کا خاندان، جی، ایک ہے حضور کے والد گرامی کا خاندان. جی، یہ دونوں خاندان جو ہی اوپر جاتے ہیں تو جا کے عرب میں ایک جگہ پہ جا کے متصل ہو جاتے سبحان ہیں. اللہ. تو دونوں کا جو اتصال ہے، دونوں کی جو محبتیں ہیں وہ بے مثال ہے. میں یہاں پہ ایک اہم واقعے کی طرف اشارہ کرنا جی چاہتا ہوں ضرور. کہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے دادا جی کے ساتھ پیش آیا، جی، کہ کس طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی حفاظت فرمائی، سبحان اور اللہ. قدرت جو ہے کس طریقے کے ساتھ حضرت عبد المطلب نے منت مانی. اختصار جی. کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، وقت بھی اختتام پذیر ہونے والا ہے، جی، کہ یا اللہ مجھے 10 بیٹے عطا کر ہم، تو میں ایک تیری راہ میں قربان کروں گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا کیے، تو اب ایک بیٹے کو انہوں نے فیصلہ کیا قرآن اندازی کے ذریعے جی، کہ حضرت
عبداللہ کا نام نکلا، قرہ، ٹھیک ہے، کہ ان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ تو پھر جب قریش کو پتہ چلا کہ اتنا صاحب وجیہ شخص، اتنا خوبصورت نوجوان جی، اور جناب عبد المطلب قربان کرنے لگے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، آپ کسی اور بیٹے کو قربان کر دیں، ہم ان کو قربان نہیں ہونے دیں گے۔ جی، پھر کیا ہوتا ہے، ایک عقل مند کے پاس حضرت عبد المطلب کو لے جایا جاتا ہے کہ ان سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ جی، کسی طریقے کے ساتھ عبداللہ کو بچایا جائے۔ ہوں، تو وہ سب لوگ ایک کسی ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جو پرانی کتابوں کا عامل ہے، ماننے والا ہے، جاننے والا ہے، عالم ہے۔ تو اس نے یہ طریقہ بتایا کہ آپ یوں کریں کہ ایک طرف 10 اونٹ، ایک طرف سیدنا عبداللہ کا نام رکھ دیں، قرآن اندازی کریں، اگر حضرت عبداللہ کا نام نکل آئے تو 10 اونٹ اور بڑھا دیں، سبحان اللہ، اگر پھر قرآن اندازی کریں سیدنا عبداللہ کا نام نکل آئے تو 10 اونٹ اور بڑھا دیں۔ جی، اس طرح قرآن اندازی کی گئی تو 10 20 30، جب 100 اونٹ کا نام آیا تو پھر حضرت عبداللہ کی بجائے 100 اونٹ کا قرآن نکل آیا۔ سبحان اللہ، اس وجہ سے وہ ذبیح اللہ اس ہیں۔ وجہ سے وہ جو لقب آپ کا ذبیح اللہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں 100 اونٹ کے عوض آپ کی قربانی قبول ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک دمبے کے بدلے میں بچا لیا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے ان کو ذبح ہونے سے بچا لیا گیا تھا، اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ایک 100 اونٹ کے بدلے میں بچا لیا گیا تاکہ امت میں آخری نبی کے والد گرامی کے خدمات سر انجام۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، آخر میں وہ واقعہ بھی میں ضرور اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی عظمت اور شان بھی اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم اور نیک صالحین شہداء یہ اپنی قبروں میں آج بھی حیات ہیں، زندہ ہیں، کہ 1974 یا غالباً 1978 میں جب چونکہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کا وصال مدینہ طیبہ میں ہوا، تو 1974 یا 1978 میں غالباً مدینہ طیبہ میں جب مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ ہوا تو اس موقع پر ان کی قبر اطہر، دیگر صحابی رسول ہیں ان کی بھی، ان کی قبر اطہر کو بھی کھولا گیا، قبر کشائی کی گئی، تو دیکھنے والوں نے دیکھا، آج بھی وہ لوگ موجود ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ کا جسم مبارکہ بالکل صحیح سلامت ہے، تر و تازہ ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آرام فرما رہے ہیں، حتیٰ کہ اس خبر کو عالمی میڈیا اور خصوصاً پاکستان کے اخبارات نے بھی اس موقع پر شائع کیا وقت میں آج بھی وہ کٹنگ موجود ہے، لائبریریز میں موجود ہے۔ جی، تو یہ عظمت اور شان ہے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کی۔ جی ناظرین، 9 نیوز چینل کی جانب سے اسپیشل سحر ٹرانسمیشن، اور آج 18 رمضان المبارک سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے خوبصورت تذکار پاک جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ آخر میں میں اپنے مہمان جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ دعا فرما دیں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ کریم ہماری آج کی اس 18 رمضان المبارک کی نشست کو قبول فرما۔ آمین۔ اللہ کریم نبی پاک کا صدقہ ماہ مبارک بڑی تیزی کے ساتھ مولا اختتام کی طرف گامزن ہیں، پروردگار اس پر مولا اس کے فضل سے، اس کی رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ آمین یا رب العالمین، ہمارے والدین، ہمارے آبا و اجداد اور تمام فوت شدگان کی بخشش و مغفرت فرما، تمام فوت شدگان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں یا اللہ ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں بیمار ہیں، ہاسپٹلائز ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، نادار ہیں، بے بس ہیں، مولا سب کی دستگیری، سب کی حاجت روائی اور سب کی مشکل کشائی فرما۔ میرے مالک، ہمیں اپنی بندگی میں قبول فرما لے، گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ آج کی یہ عظیم ہستی جن کے آج تذکار پاک ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالی ان ہستی کے تصدق سے تمام عالم اسلام کو سر بلندیاں عطا فرمائے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے مہمان مفتی محمد رمضان جامی اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ آخر میں ایک کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، یہ جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، یہ جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے،
حضور میری تو ساری، میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں، میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں، میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔